अस्सलाम वालेकुम जी। मुल्क के अंदर सियासी हालात के अंदर गर्मा गर्मी है। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने 24 घंटे पहले असम्बली तोड़ने की समरी बरास्ता परवेज़ इलाही भिजवा दी थी और उस समरी के नतीजे के अंदर अगर गवर्नर जो हैं वो 48 घंटे तक असम्बली नहीं तोड़ते तो असम्बली ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। और इसके ऊपर इस हवाले से पीटीआई की जो पंजाब हुकूमत की जो तर्जुमान है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, उन्होंने भी मीडिया टॉक की है। लेकिन जब पीटीआई ने देखा कि इसका कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ तो उन्होंने फिर अपना बड़ा तर्जुमान जो था वो उतारा और उसने कहा कि गवर्नर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, फौरी तौर पर असम्बली तोड़े और ये करे और वो करे, और उन्हें जनाब पार्लियामेंट की रवायत के मुताबिक असम्बली तोड़ देनी चाहिए। गवर्नर साहब भी आज किसी फंक्शन पे गए हुए थे, उन्होंने भी उत्थे किया कि जनाब पार्लियामेंट अपना आइन के मुताबिक जो कुछ लिखा हुआ है उसके मुताबिक एक्ट किया जाएगा और गवर्नर अच्छे बच्चे के तौर पे एक्ट करते हुए जिस तरह के उन्होंने पहले किया और असम्बली के अंदर जाके कहा। कल एक और बात भी आई। आज़म मलिक साहब है जी, जियो के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं असम्बली के, ठीक है, पीटीआई तो वहाँ पे निशान कवर करते हैं लेकिन वो हैं, उन्होंने अपने एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक बात कही। इस बात की बाद में दूसरे ज़राए से भी तस्दीक हो गई, लेकिन चूंकि मुझे सबसे पहले आज़म मलिक की ट्वीट से पता चला था तो इसलिए मैं उसके हवाले से, उन्होंने कहा कि जनाब जैसे ही असम्बली बहाल हुई है पंजाब की तो अपना अल्लाह भला करे परवेज़ इलाही साहब ने पैगाम भेजा PMLN को कि आप जो है वो अदम एतमाद की जो मूव है वो फिर फॉरवर्ड कर दें। तो आगे से जो हमें कंफर्म्ड इतलात हैं वो ये हैं कि PMLN ने कहा ठुठू हम नहीं करते। फिर उन्होंने दूसरा हरकारा दोहराया और तीसरा हरकारा भी दोहराया कि अल्लाह दा ना जे अदम एतमाद की तहरीक दोबारा फाइल कर दें। PMLN को मरकज़ी क़यादत की तरफ से लंदन से ये अहकामात आ चुके हुए थे। ज़राए ने हमें यह बताया कि हमने ये काम नहीं करना, चले इलेक्शन में चलते हैं तो हम वापस भी आएंगे, जेल भी जाएंगे, सब कुछ होगा। ये काम नहीं करना कि परवेज़ इलाही की ब्लैकमेलिंग से ब्लैकमेल हुआ जाए और इसको लीज ऑफ लाइफ दी जाए, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखें कि अदम एतमाद की मूव आ जाती तो 14-15 दिन तो फिर 8-10 दिन तो फिर मिल गए सन ना परवेज़ इलाही को, फिर कुछ चमत्कार हो जाता। जब तीसरा जो उनका था अपना हरकारा वो भी ठुठू की इतला लेके वापस आया तो फिर परवेज़ इलाही साहब उठे और भारी दिल के साथ जो थे उन्होंने जाके ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान के साथ जफ्फी डाल ली और दरवाजे की कुंडियां अंदर से लग गईं और उस वक्त लाइव कमेंट्री चल रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर कि जनाब वहाँ पे अंदर कमरे में लुक गए हैं, इकमिक हो गए हैं और जनाब बातें चीतें हो रही हैं। अच्छा, फिर वहाँ से एक समरी जारी हुई कि जनाब असम्बली तोड़ दी गई है, असम्बली तोड़ दें, गवर्नर को कहा गया। लेकिन वो जो थी वो बगैर उसके थी, किसी नोट पैड के या गवर्नर हाउस चीफ मिनिस्टर हाउस के पैड के बगैर थी। उसके बाद भी सुना है कि परवेज़ इलाही साहब वो जो हरकारे थे उनमें से एक को कहते रहे कि यार फिर उन्होंने चेक कर लिया कि मैं असली कागज़ वाली समरी नहीं कर ली। तो वो जब उसने यही कहा कि सर गो ना सिर्फ कि ना कर देने बल्कि गंदियां गालां भी कट देने, मुस्लिम लीग नून वाले जेड़े ने वो गंदियां गालां कट देने, तो फिर परवेज़ इलाही साहब ने अपना जो पैड था पंजाब हुकूमत वाला इसके ऊपर, तो आज़म मलिक साहब ने ये अफवाहें, ये बातें, ये कहानियाँ, ये दास्तानें हम तक पहुँच चुकी थीं। लेकिन फिर जनाब परवेज़ इलाही साहब ने दिल पे भारी पत्थर रख के और वो वाली समरी जो थी गवर्नर हाउस रवाना कर दी। अब गवर्नर बलीगुर रहमान को इस समरी की इतनी खुशी थी कि उन्होंने बाकायदा उसकी रिसीविंग भी दी, ऊपर टाइम भी लिखा और ना सिर्फ के टाइम लिखा बल्कि उन्होंने उसकी तस्वीर खींच के ट्विटर पे ट्वीट भी कर दी कि ए देखो जनाब सानू समरी मसूल हो गई है। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो उन्होंने ओवर डूइंग किया नहीं पाया, उन्होंने नौकरी पक्की की थी, अपने कायद को बताया कि ये देखें ये समरी आ गई है और ये मैंने वसूल कर ली है। और वसूल करने का मतलब ये है कि 48 घंटे का क्लॉक जो है ना टिक 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 शुरू हो गया, इसका मतलब है कि ये होगा।
یہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ واقعی ختم ہو گئی. اگر گورنر نے وہ سمری وصول کر لی ہے, اب گورنر اس کو نوٹیفائی کرے یا نہ کرے, ٹھیک ہے, اس کو منظوری کا رسید دے یا نہ دے, 48 گھنٹے کے اندر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور نئے الیکشن کی بنیاد پڑ جائے گی. نئے الیکشن جو ہے وہ 3 ماہ میں ہونے, کل جو ہے میرا خیال ہے 14 ہے, 15 ہے, تو 15 کو وہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی, تو 15 جنوری سے لے کے 15 فروری 15 مارچ 15 اپریل تک یہ سارا پروسیس مکمل ہونا ہے. اب اس کے اندر ہم نے ایک مسلم لیگ نون کے پاوے سے بات کی, لاہور دا پاوا ارشد لاوا, وہ کیڑا لاوا یار, آہو وہ جو لاہور دا وہ پی ایم ایل این کا پاوا ہے. تو میں نے کہا کہ حضور یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایڈوانٹیج میں ہیں, ہماری وفاق کے اندر حکومت ہے, ہمیں ان الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہیے. یہ پولیٹیکلی بہت غلط بات تھی, اور پہلے بھی غلط بات تھی جب یہ ہم نے نو کانفیڈنس موو کر دی تھی. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے نو کانفیڈنس واپس کیوں لی تھی, اور سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف بھی واپس لیتی تھی, اور چیف منسٹر کے خلاف بھی واپس لے لی تھی. شاید کسی لیول کے اوپر جو ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا, لیکن کر بیٹھے تھی. تو گورنر کی طرف سے جو احکامات تھے وہی کافی ہونے چاہیے تھے, لیکن وہ بھی ریئیکٹ کر گئے. انہوں نے کہا نہیں پائے, الیکشن کی طرف جانا ہے, اور الیکشن کی طرف جائیں گے. ہماری قیادت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ سارے تیاری کر لو, تیاری پھاڑ لو, ٹھیک ہے. اسی پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اب پنجاب اسمبلی کا الیکشن, اس کے اوپر بہت سارے تجزیہ نگار دوستوں سے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب وفاقی حکومت کھڑی ہوگی تو ظاہر ہے کہ آپ وفاقی حکومت کو اپنے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, ایڈوانٹیج تو لے سکتے ہیں نا بھائی. وفاقی حکومت کے محکمے جو ہے آپ کے 2 مین جو محکمے, ان کے اندر وابڈا آ جاتا ہے. پی ٹی سی ایل تو خیر اب ریلیونٹ ہو گیا ہوا ہے, سیلولر ایکسپلوژن کے نتیجے کے اندر ہر بندے کی اپنے ٹیلی فون تک رسائی ہے. لیکن 1985 کی میں آپ کو بات بتاؤں, اس وقت جو وفاداریاں خریدنے کے لیے جو رشوت دی جاتی تھی, اس میں لینڈ لائن کے 5 یا 10 نمبر بھی شامل ہوتے تھے جو آپ کو فوری طور پہ لگا کے دیے جائیں گے, ٹھیک ہے بھائی. اس وقت رشوت کیا چلتی تھی کہ آپ کے کہنے کے اوپر ہم جو ہے نا 2 نائب تحصیلدار بھرتی کر دیں گے, یا 2 جو ہیں وہ کسٹم انسپیکٹر بھرتی کر دیں گے, اور 2 کسٹم انسپیکٹر جو نائب تحصیلدار 10 ٹیلی فون دے کنیکشن آپ کے کہنے پہ دے دیں گے, اور یوں آپ اپنی جو ہے وہ لائلٹیز بدل لیں. تو خیر یہ جو ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. تو اب عمران احمد خان نیازی صاحب نے تو اسمبلی توڑی تھی نا, کہ جب میں لاہور دا پاوا ارشد لاوا, جب میں اسمبلی توڑاں گا تو حکومت گھبرا کے وفاقی حکومت توڑ کے پتلی گلی سے نکل جائے گی. لیکن اس ساری سچویشن کے اندر پی ڈی ایم نے جس طرح آگے سے رسپونڈ کیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی 2 صوبے چ الیکشن کروا دیو, سانو ٹھنڈ ہے, وفاقی حکومت اسی کوئی نہیں توڑن لگے, جاؤ تسی ٹینڈ تے رہو, ٹھیک. اب اگر ابھی تک انہوں نے کے پی کے کی حکومت کی ایڈوائز نہیں بھیجی, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے, اور ان کا خیال تھا کہ آج جیسے ہی پنجاب اسمبلی کے ٹوٹنے کی بات ہوگی تو حکومت گڑ گڑاتے ہوئے, کانپے ٹانگتے ہوئے وہ جناب جا کے تو اسمبلی توڑ دیں گے وفاق کی, فیڈرل, اور یوں پورے جو ہے قوم پورے پاکستان کے اندر الیکشن ہو جائے گا. وہ تو پائے انہوں نے وہ پکے بیٹھے نے, پکے جم کے پیڑے بیٹھے ہونے, نہیں جی وفاقی حکومت کی اسمبلی تو نہیں ٹوٹنی. تو اگر وفاقی حکومت کی اسمبلی نہیں ٹوٹنی تو عمران خان صاحب کا جو وہ پریشر تھا وہ کرنے میں ناکام ہو گئے نا, کیا خیال ہے؟ تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. پی ایم ایل این کا خیال یہ ہے, پچھلے دنوں جب وہ اخبارات کے اندر یہ خبر آئی, بلکہ ٹی وی چینلز کے اوپر چلی, کہ جناب عمران خان جناب نواز شریف صاحب نے اپنی صوبائی قیادت سے اظہار کیا ہے ناراضگی کا, اور انہوں نے کہا کہ اے کی چول ماری جائے, اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا سلسلہ تو پھر آپ نے یہ حرکت فرمائی ہی کیوں تھی. تو انہیں آگے سے کہا گیا کہ سر اگر آپ معاملات سنبھالنا چاہتے ہیں تو آپ خود تشریف لے آئیں. یہ اپنی مرکزی قیادت کو بتا دیا گیا ہے. سنیا بتانے والا رانا ثناء اللہ تھا, ایسی بات رانا ثناء اللہ صاحب ہی کر سکتے ہیں, ویسے دھڑلے والے آدمی ہیں. انہوں نے کہا میاں صاحب تھوڑے تو بغیر گیم نہیں بڑھنی, ٹھیک ہے, آپ مریم کو بھی بھیج دیں گے اور خود اگر پیچھے بیٹھے رہیں گے تو یہ نہیں ہوگا, تو آپ واپس آ جائیں.
تو میری پریڈکشن وہیں پہ، الیکشن سے 2 ماہ پہلے میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ میں نے اپنے کل کے ولاگ میں کہا تھا کہ اگر میاں نواز شریف نے واپس آ کے جیل میں ہی جانا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ وہ تشریف نہ لائیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مریم نواز شریف کا کیس فیصل ہونے کے بعد، اس کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اب عدلیہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ نواز شریف کو اسی الزام کے اندر جو ہے وہ جیل کے اندر بند رکھے، جبکہ بنیادی کیس اڑ چکا ہوا ہے۔ تو آئیں گے تو پھر بھی کچھ دنوں کے لیے وہ جیل میں رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ باہر تشریف لے آئیں گے۔ نواز شریف کا آنا اور وہ کتنی دیر جیل میں رہ پاتے ہیں یہ اس بات کی انڈیکیشن کرے گا کہ جو لوگ بہت قریبی رابطے میں تھے، جن کا اثاثہ، جن کا اسٹریٹجک ایسٹ ہے بھئی پرویز الہی، اور پرویز الہی نے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اسمبلی ان کی اجازت یا مشورے کے بغیر توڑی ہوگی؟ جو یہ پوچھنے کے لیے کہ میں نے واش روم جانا ہے تو واش روم میں کتنی دیر ٹھہرنا ہے اور کتنا پانی استعمال کرنا ہے، بلکہ کون کون سے اعضاء پہ استعمال، تو ذرا غلط گل ہو گئی ہے، وہ استعمال کرنا، یہ تک وہ پوچھ کے جاتا ہو، وہ اسمبلی توڑ دے گا ان کی اجازت کے بغیر۔ تو وہ جو ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ اس نے اسمبلی توڑی ہے تو اس میں ان کی کانسنٹ بھی تو شامل ہو سکتی ہے۔ نواز شریف کا آنا، جیل میں رہنا اور جیل سے باہر آنا، یہ اس بات کی انڈیکیشن کرے گا کہ کنے کے نیوٹرل ہوئے نے، ویسے سسر ان لا بھی بیٹھے ہوئے نے، ٹھیک ہے، تو سسر ان لا صاحب جو ہیں اگر وہی آکڑ جاندے نے، ویسے کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، لیکن اگر لاہور ہائی کورٹ میں سسر ان لا صاحب آکڑ گئے تو اور میاں صاحب وہ 2-3 مہینے جیل میں گزار گئے تو پھر تو پی ایم ایل این کا حال پتلا ہے نا۔ تو بڑی ٹرکی سچویشن ہے کہ میاں نواز شریف آئیں گے یا مریم اورنگزیب ہی، مریم نواز شریف ہی فرنٹ سے لیڈ کریں گی۔ اگر مریم نواز شریف لیڈ کریں گی تو وہ جو انٹرنل کانفلکٹ کہی جا رہی ہے اس وقت، شاہد خاقان عباسی صاحب کی سربراہی کے اندر ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے وہ پی ایم ایل این کو اندر سے کھودنے کے لیے تیار ہے، تو وہ پھر اس کو زیادہ بڑھوتری ملنے کا امکان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔